السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معزز سامعین و ناظرین اور دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، پچھلے 4 دروس میں آپ کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کا معنی اور مفہوم اور اس کا تقاضا کسی حد تک رکھنے کی کوشش کی گئی جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد توحید کا معنی اور مفہوم اور اس کی اقسام پر بھی نہایت ہی مختصر گفتگو اللہ کے فضل سے کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ عبادت کا معنی، مفہوم اور اس کے شرائط بھی آپ کے سامنے رکھے گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں توحید ربوبیت کا اقرار تو کرتے تھے، اللہ رب العزت کو خالق و مالک اور مدبر کائنات کے اندر تصرف کا مکمل تنہا مانتے تھے، لیکن اپنے جو ان کے بزرگان تھے، جو صالحین تھے، ان کے تعلق سے وہ غلو کرتے ہوئے، انہیں اللہ رب العزت کا مقرب سمجھتے ہوئے وہ اپنا انہیں سفارشی مانتے تھے اور ان کے واسطے اور اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی جس چیز کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر مبعوث کیا گیا۔ توحید ربوبیت کا تو انہوں نے اقرار کیا، مگر اس چیز کا انہوں نے اعتراف نہیں کیا، نہیں مانے، تو انہیں مسلمان نہیں گردانا گیا، اسلام کے اندر انہیں داخل نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے قتال کیا گیا، ان سے جہاد کیا گیا۔ اسلام نے ان کے خون اور مال کو نہیں لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات بھی آپ کو بتلائی گئی کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی صرف لفظی، اس کا صرف لفظ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کا حقیقی معنی سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، حالانکہ وہ جاہل تھے، وہ جاہل قوم تھی، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا صرف لفظی نہیں بلکہ حقیقی معنی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لا الہ الا اللہ کہلوانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام معبودان کو، تمام جو ہے جن کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے، جن کے واسطے اور جن کے وسیلے پکڑے جاتے ہیں، ان تمام کو چھوڑنا ہوگا، تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے چونکہ وہ معنی مفہوم سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا اقرار نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی تھی کہ آج کے مشرکین جو اسلام کے دعوے دار بھی ہیں، اسلام کو مانتے بھی ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس کا ظاہری معنی بھی سمجھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اس کا جو اصلی اور حقیقی معنی ہے، یعنی معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اس چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتے، یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا ان کو اس چیز کو سمجھایا نہیں گیا، بلکہ مغالطے میں اور غلط فہمیوں میں انہیں ڈالا گیا اور انہیں الجھا دیا گیا ان تمام چیزوں کو لے کر کے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہاں تک تو یہ بات ہے آپ کے سامنے رکھی جا چکی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص
توحید ربوبیت کے اقرار کے باوجود اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ انبیاء اور رسل ہوں، چاہے وہ دیگر بزرگان دین اولیاء اور صالحین ہوں، ان میں سے کسی کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک کرتا ہے، وہ عبادت دعا کی شکل میں ہو، یا ذبح اور نذر و نیاز کی شکل میں ہو، یا استغاثہ اور استعانہ کی شکل میں ہو، یا ڈر خوف اور محبت کی شکل میں ہو، توکل اعتماد و بھروسے کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، قولی ہو، عملی ہو، قلبی اور روحانی ہو، ان تمام کے تمام عبادات میں سے کوئی بھی شق اگر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کے لیے روا رکھی گئی تو ایسا عمل شرکیہ ہوگا، ایسے لوگ مشرک قرار پائیں گے۔ اور اگر ایسے لوگ اسی حالت میں اللہ رب العزت سے جا ملتے ہیں، یعنی توبہ کے بغیر، یعنی توحید کا دم مکمل طور پر بھرے بغیر اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگ اللہ رب العزت کی نگاہ میں مشرک قرار پائیں گے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رکھا ہے، جنت ایسے لوگوں پر حرام قرار دے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں فرمایا ہے۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، سورۃ النساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت یقینی طور پر ایسے لوگوں کی بخشش نہیں کرے گا جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک سے کم تر جو گناہ ہیں، اگر وہ گناہ لے کر کوئی انسان پہنچتا ہے مگر اس کی توحید میں خلل نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی مشیت کے اوپر ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی سزا کے اسے معاف فرما دے، اور چاہے تو اس کے جرم کے بقدر اسے سزا دے اور پھر جہنم سے چھٹکارا دلا کر کے جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ میرے بھائی دوستو، یہاں تک یہ باتیں ہوئیں، اور آگے چل کر کے آخری بات یہ بتائی گئی تھی کہ جب انسان نے جان لیا کہ یہی وہ دین ہے جس دین کو، یعنی توحید الوہیت جو توحید عبادہ ہے، وہی اصل دین ہے جس چیز کو تمام انبیاء اور رسول لے کر کے آئے اول سے آخر تک، اور ان کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ رب العزت اس دین، یعنی جو توحید الوہیت ہے، اس میں ذرہ برابر اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ اب آگے انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اکثر لوگ اس معاملے میں غافل ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کے معاملے میں اور شرک کے گندگی میں پڑے ہیں۔ اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ اگر مومن اور غیر مومن، یعنی مومن اور کافر، اب وہ کافر میں جس بھی شکل کے ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ابوذی ہوں، یہ ہوں اور وہ ہوں، اس مقابلے میں بھی اگر تیلی کیا جائے تو مومنوں کی لسٹ کم ہے بنسبت کافروں کے۔ اور پھر جب مومنوں میں آپ لسٹ بنائیں گے کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان میں موحدین کتنے ہیں، تو جب اس کی لسٹ آپ بنائیں گے تو موحدین آپ انگلیوں پر اتنے کم ہوں گے کہ آپ ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، صاحب کتاب نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اکثر لوگ اس معاملے میں جاہل ہیں اور غفلت سے کام لیتے ہیں اور اس تعلق سے غافل ہیں، بے پرواہ ہیں۔ اب آگے انہوں نے، اب یہاں تک تو ہم نے گفتگو آپ کے سامنے کر دی تھی، اب آج کے درس کی جو ہے نئی بات ہے وہ یہ، وہ آگے کہتے ہیں کہ افادک فائدتین۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب ان تمام چیزوں کو جان لیا کہ تمام انبیاء کا دین ہے وہی دین ہے، اور اس دین کے علاوہ اللہ رب العزت کوئی دین پسند نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جب اتنی چیز ہم نے اور آپ نے جان لی، پہچان لی، پرکھ لیا، سمجھ لیا، تو آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ فائدہ ہے کہ ہمیں توحید کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، ایک انسان اگر توحید کا معنی اور مفہوم سمجھ لے، انبیاء کے آنے کا معنی اور مقصد سمجھ لے، انبیاء کی دعوت کا لب لباب اور نچوڑ سمجھ لے، تو یہ خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ تو
ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت پر، اس کے فضل اور اس کے رحمت پر خوش ہونا چاہیے. یہ خوشی کا موقع ہے. یعنی ایک آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے کس وقت کی کہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا، اپنی خاص رحمت کے سائے میں ڈھانپا کہ توحید اور شرک چیزوں کو ہم سمجھ سکے. انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہمیں سمجھ میں آ گیا. یہ اللہ کا خاص فضل، اس کا خاص کرم، اس کی رحمت ہی ہے. ورنہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود توحید ان کی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ توحید ان کے سامنے جب پیش کی جائے تو وہ چڑ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں. مار پیٹ کی بھی نوبت آ جاتی ہے اور آ سکتی ہے اور آتی رہتی ہے اور ماضی میں بھی آئی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر توحید کو پڑھنے کا، توحید کو سمجھنے کا، اس کو پرکھنے کا، اس کی گہرائی اور گہرائی میں جانے کے مواقع اگر جانے کے بعد اگر وہ چیز سمجھ میں آ گئی، دل میں وہ گھر کر گئی، تو یہ اللہ کا خاص فضل، اس کی رحمت ہے. اور اس کے خاص فضل اور رحمت پر انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو پہلا فائدہ، ان تمام معلومات سے ہمیں خوشی کا موقع ملتا ہے. اور وہ خوشی کس بات کی کہ اللہ رب العزت نے ہم پر خاص فضل اور اپنا خاص کرم کیا. اللہ خود فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آیت کریمہ کو مصنف نے کوٹ کیا ہے. وہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر وہ خوش ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر وہ خوش ہوں، اور انہی دونوں چیزوں پر خوش ہونا بھی چاہیے. کس پر؟ اس کی رحمت پر، اس کے فضل پر، اس کی رحمت پر خوش ہونا بھی چاہیے. اللہ فرماتا آگے ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ سمیٹتے ہیں. یعنی دنیاوی چیزوں میں ان دو چیزوں کے علاوہ آپ جو کچھ بھی سمیٹ اکٹھا کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ دو چیزیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، دوسرا فائدہ، اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اب اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر بھی حاصل ہوتا ہے. جب انسان اور شرک کو پہچان لیا، توحید کی فضیلت و اہمیت اس کے سامنے آ گئی، اور توحید کی اپوزٹ جو اس کی ضد ہے، اس کے جو مد مقابل شرک ہے، شرک کی قباحت و شناعت جب اس کے سامنے آ گئی، تو پھر اس کے دل میں رب العزت کا ڈر اور خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، صحیح طور پر اللہ رب العزت کا ڈر موحدین کے دلوں میں ہوتا ہے. جن کے دلوں میں توحید جس حد تک گھر کرتی جائے گی، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کی ہیبت، اس کی خشیت، یہ اتنا ہی زیادہ اس دل میں اپنا مقام اور اپنا گھر کرتی جائے گی. تو جہاں ایک طرف اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا موقع میسر ہوا، وہیں دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر بھی پیدا ہوا اور ہوگا. اور ایسے وقت میں خوف اور ڈر زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے نجات کی جستجو بھی آدمی کی بڑھ جاتی ہے. دیکھیں، جب انسان توحید کو سمجھ لیتا ہے تو پھر توحید کو پکڑنے اور توحید کے اپوزٹ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی لگن اس کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں، جو لوگ توحید میں خالص ہوتے ہیں، توحید جن کی گھٹی میں رچی بسی ہوتی ہے، جو توحید کے دل دادا ہوتے ہیں، آپ یقین کریں وہ تو ایسی چیزوں کو بھی برداشت نہیں کرتے جن سے
तौहीद पे आँच आने का अंदेशा हो, आँच आ न रही हो, आँच आने का अंदेशा हो, ऐसी चीज़ों को भी मुवहिदीन बर्दाश्त नहीं करते। मेरे भाइयों और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की तर्ज ज़िंदगी और उनके नहज पर चलने वालों कि अगर ज़िंदगियों को आप टटोलेंगे तो आप पाएंगे कि वो उन तमाम दरवाज़ों को बंद कर देते थे और उन तमाम दरवाज़ों को बंद करने की हमेशा कोशिश करते थे जिन दरवाज़ों से शिर्क के आने की संभावना हो, आने का इम्कान हो। आप सोचें, मिसालें बहुत सारी हैं लेकिन उधर नहीं जाने क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे भाई दोस्तों, कहने की बात यह है कि अल्लाह ताला का खौफ उस वक्त और ज़्यादा हो जाता है और उससे राह निजात की जुस्तजू बढ़ जाती है जब आप ये जान लेते हैं, जब ये आपने सब कुछ जान लिया। और मेरे भाई दोस्तों, आगे वो कहते हैं फ़इन्नका इज़ा अरफ़्ता अन्नल इंसान यकफ़ुरु बिकलिमतिन यख़रुजुहा मिन लिसानिही वक़द यक़ूलुहा वहुवा जाहिलुन फ़ला युअज़रु बिलजहल। ज़रा गौर कीजिए, कहते हैं कि जब आपने ये जान लिया कि बसा औकात कभी कभार इंसान के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ उसे कुफ्र तक पहुंचा देता है। अभी आप अगर एतकाद के साथ कह दें या अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या अली, या हुसैन, या फुला, या ढकान, एक कलमा इंसान के मुंह से निकल जाता है जिससे इंसान कुफ्र कर बैठा। कहते हैं फ़इन्नका इज़ा अरफ़्ता अन्नल इंसान यकफ़ुर, कि जब आपने ये जान लिया कि एक इंसान कुफ्र कर बैठता है बिकलिमतिन यख़रुजुहा मिन लिसानिही, एक ऐसे कलमे के जरिए से जो उसके मुंह से निकलता है, वक़द यक़ूलुहा, जो अपने मुंह से कह देता है, वहुवा जाहिलुन, हालांकि वो उसको जानता भी नहीं, फ़ला युअज़रु बिलजहल, तो जहालत ये उसका उज़्र नहीं बन सकता। यानी जहालत की बुनियाद पर, यह साहिब किताब जो जिक्र कर रहे हैं कि जहालत की बुनियाद पर अगर एक इंसान कलमा कुफ्र कह ले और कलमा और कुफ्रिया अमाल कर गुजरे तो ये भी उज़्र माकूल नहीं बनता। मेरे बात दोस्तों, यहाँ एक दो बात जानते चलें जो यहाँ साहिब किताब ने तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप सरसरी तौर पर ये जानते चलें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं, इसका मतलब दो चीज़ें, भाई मैं बड़ी तफसील, लंबी जो तफसील है, अगर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस पर मुकम्मल एक या दो दर्स बाद में कभी रखेंगे। लेकिन यहाँ दो चीज़ें बहरहाल जानते चलें। एक तो ये है कि अगर एक इंसान जाहिल है, उसे बिल्कुल पता नहीं, किसी ने नहीं बताया, या किसी ऐसे मुआशरे में नहीं रहता जिसको जहाँ तौहीद, शिर्क और इन तमाम चीज़ों से मुकम्मल तौर पर जाहिल है, उसने कभी तौहीद का नाम सुना ही नहीं, इस्लाम की बुनियादियात को सुना ही नहीं, वगैरह वगैरह, सिर्फ ये है कि चलो इस्लाम है और इस्लाम बस कल में इस्लाम कबूल कर लिया और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, बस आगे उसको कुछ भी पता नहीं, ना उसको किसी ने बताया, ना उसको सीखने का मौका मिला, ना वो कहीं से कुछ सीख सका। ऐसे मौके पर अगर जहल की बुनियाद पर कोई ऐसी बात कह जाए तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ खैर का मामला फरमाएगा और हम उसके कुफ्र को, हम उसको काफिर नहीं गर्दानेंगे। अलबत्ता आज के इस माहौल में जिन जिन तक तौहीद और शिर्क इन दो लफ्ज़ उनके सामने से गुजरे और तौहीद के अल्फाज और तौहीद की बातें उस तक पहुँची, अब पहुँचने के बाद उसने या तो उसने सीखा नहीं या सिखाया गया मगर उसने सीखने की कोशिश नहीं की, या उसने माहौल और मुआशरे में तौहीद और शिर्क की बातें गूंजती तो रहीं मगर उस पर उसने कभी तवज्जो नहीं दी, तो फिर ऐसी जहालत उज़्र नहीं बन सकती। ये दो मोटी बातें याद रखें। यानी कभी कभी देखें, जैसे अभी आजकल तौहीद के दुरूस हो रहे हैं, तौहीद पे किताबें हैं, तौहीद के ऑडियो वीडियो हैं और हमारे माहौल और माशरे में ये हमेशा इसके मुनादरे और मुबाहसे और ये सब कुछ होते रहते हैं। उसके बावजूद अगर कोई आदमी कहे कि मुझे नहीं पता तौहीद किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, तो गोया कि उसने तौहीद और शिर्क पर तवज्जो ही नहीं दी। तौहीद को सीखने की और शिर्क की क़बाहत और शनाअत पर उसने कभी कान ही नहीं धरा, उसने ना सीखा, ना सीखने की कोशिश की, ना उस
पर तवज्जो दी तो फिर उसकी ये जहालत उज़्र नहीं बनेगी। अलबत्ता एक आदमी दुनिया के किसी ऐसे कोने में हो जहाँ तक तौहीद की दावत नहीं पहुँची, या तौहीद को समझाने वाला, या उसको सीखने चाहत के बावजूद सीखने का मौका नहीं मिला वगैरह वगैरह, तो फिर ऐसी सूरत में उसके उस जहल को, उसके उस नादानी को बहर की बुनियाद पर उसे काफिर गर्दाना नहीं जाएगा। ये ज़ाहिरी हुक्म है। बाकी अल्लाह की बारगाह में जब वो पहुँचेगा तो वो अल्लाह का मामला है, वो उससे इम्तिहान ले, क्या करे क्या ना करे वो हम उसमें नहीं जाना चाहते। बहरहाल एक लंबी चौड़ी तफसीली गुफ्तगू है, मैं इस बात को यहीं रोक रहा हूँ। मेरे भाई दोस्तों, साहिब किताब ने क्या कहा, जब आपने जान लिया कि एक इंसान एक ऐसा कलमा बोलता है जो कलमा कुफरिया होता है और इंसान जो है इस कुफ्र में दाखिल हो जाता है, जब आपने ये बात जान ली और उसके बावजूद हालांकि वो ऐसी बात कही जाता है जिसको वो जानता नहीं, हालांकि वो कुफ्र होती है, तो ये जहालत उज़्र नहीं बन सकती। तो इस पर थोड़ी सी आपको मैंने गुफ्तगू बता दी है, आपने जान लिया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बात और जान लें, कभी तो उसके मुंह से नादानी और जहालत में ये लफ्ज़ निकल जाता है और जहालत की वजह से वो माजूर नहीं समझा जाएगा। इस पर गुफ्तगू हो गई, यानी वो अब उसकी तफसील जो मैंने इख्तिसार से आपके सामने रखी है। और कभी ये समझ कर वो ऐसी बात बोल जाता है कि ये चीज़ यानी जो बोल रहा है, ये चीज़ जो बोली गई चीज़ है, ये चीज़ उसे अल्लाह से करीब कर देगी, अल्लाह से करीब कर देगी। कभी कभी वो ये चीज़ बोलता है, हालांकि वो कुफ्र होती है, लेकिन वो उसको कुफ्र नहीं समझता, बल्कि वो उसको अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया समझता है, अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया समझता है। जैसा कि मुशरिकीन का अक़ीदा था। मुशरिकीन का अक़ीदा क्या था कि जो बुज़ुर्गान दीन थे, जो उनके औलिया और सालिहीन थे, उन्हें वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़र्रब बंदा समझते थे और उन मुक़र्रब बंदों को अपने और अल्लाह के बीच में वास्ता और वसीला बनाते थे, सिर्फ इसलिए रब हैं और हमारी डायरेक्ट वो सुनता नहीं, हम गुनहगार हैं, तो हम इनके ज़रिए से अपनी बात अल्लाह तक पहुँचाएंगे, अल्लाह को मनाएंगे वगैरह वगैरह। तो जो कुछ ये करते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के लिए करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा जोई, उसकी खुशनूदी के हुसूल के लिए अल्लाह के बीच में ये वास्ता और वसीला रखते थे। हालांकि ये अमल मुकम्मल तौर पर शिर्क था। तो यूँ कह रहे साहिब किताब कि कभी कभी इंसान वो समझ कर ऐसी बात बोलता है, ऐसी बात कहता है, ऐसी बात लिखता है, जो चीज़ उसे, जो समझता है कि ये चीज़ उसे अल्लाह के करीब कर देगी, हालांकि वो अल्लाह से करीब करने वाली नहीं बल्कि अल्लाह से दूर करने वाली है। हालांकि वो तौहीद नहीं बल्कि शिर्क है, जैसा कि मुशरिकीन का अक़ीदा था और मुशरिकीन का अमल था, जिसकी तफसील आपके सामने पिछले दर्स में रखी गई है। अब इस चीज़ को अगर समझना हो तो आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जिस वाक़े को साहिब किताब ने इख्तिसार से ज़िक्र किया है। अब वो वाक़या ज़रा सुनिए। हज़रत अबू वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है। वो कहते हैं कि खरजना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हुनैन, कि ग़ज़वे हुनैन के मौके पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जा रहे थे। और आगे कहते हैं व नहनु हुदसा व अहदिम बिकुफ्रिन, और हम नए नए मुसलमान हुए थे, यानी हुनैन के मौके पर ये नए नए मुसलमान थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ वो जा रहे थे। वो कहते हैं रास्ते में वलिल मुशरिकीन सिदरतुन याकिफून इंदहा व यनूतून बिहा असलिहतहुम युकालु लहा ज़ातु अनवात। बड़ा मशहूर वाक़या है और मेरा ख्याल शायद आपने सुना हो, लेकिन बहरहाल सुने, गौर करें। इस पूरी हदीस में, इस पूरे वाक़े में बहुत सारी नसीहतें हैं, बहुत सारी इबरत का मकाम है और बहुत सारे दुरूस इसमें पिन्हा हैं, बहुत सारे ज़ाहिरी चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं और ख़ुसूसन शिर्क का माना और मफ़हूम आपको समझ में आएगा। और फिर हमारे माहौल और मुआशरे में जो बुज़ुर्गों की और औलिया और सालिहीन की अक़ीदत के नाम पर जो कुछ नंगा नाच नाचा जा रहा है, उसको भी समझने में ये वाक़या
आसानियाँ पैदा करेगा। वो कहते हैं वलिल मुशरिकीन सिदरा, और मुशरिकीन के लिए एक बैरी का दरख्त था। यानी मुशरिकीन जो थे वो लोग, एक बैरी का दरख्त था, और उस बैरी के दरख्त की अजमत और उसको बरकत का दरख्त तस्वुर करते थे। तो उसकी अजमत और उसको बरकत का ख्याल रखते हुए उसके पास आकर बैठते थे, वहाँ आकर के उसके नीचे उसके साये में बैठते थे और आराम करते थे। ठीक है। वलिल मुशरिकीन सिदरतुन याकिफून इंदहा, तो उसके पास आकर बैठे रहते थे और बरकत के लिए अपने असलहा और अपनी तलवार वगैरह को उसके ऊपर लटका दिया करते थे। वयनूतून बिहा असलहतहुम, और अपने हथियार भी उस पर लटकाया करते थे बतौर तबर्रुक। जैसे हम लोग कहते हैं तबर्रुक, वही तबर्रुक के तौर पर उस दरख्त के नीचे आकर बैठते और अपने असलहे और अपने हथियार उस दरख्त के ऊपर लटका देते थे बरकत के हासिल करने के लिए, तबर्रुक के लिए। यही कुछ हमारे माहौल और मुआशरे में, बर्रे सगीर में, गलियों में, कूचों में, शाहराहों पर, आम जगहों पर, ख़ास जगहों पर, बहुतेरे मकामात पर आपको ऐसा कुछ करता हुआ देखेंगे। अपनी इन आँखों से आपने देखा होगा, और इस तरह की बातें लोगों को करते हुए आपने सुना होगा। इस तरह की बहुतेरी वीडियोज़ और ऑडियोज़ आपने सुनी और देखी होगी। अब ज़रा इस वाक़े को समझिए। मुशरिकीन मक्का के निगाहों में एक दरख्त था बैरी का, उस दरख्त को वो उस बड़ा अजीम समझते थे, बड़ा बाबरकत समझते थे। उसकी अजमत और उसकी बरकत जो उनकी निगाहों में थी, उन अपनी उस सोच और अकीदे के हिसाब से आकर के बाकायदा उस दरख्त के नीचे बैठते, अपने तलवारों और असलहा और हथियार वगैरह को उसके ऊपर लटकाते थे। आगे सुनिए। और उस दरख्त का नाम क्या था? ज़ात अनवात उसका नाम था। मेरे भाई दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे बैरी के दरख्त और ये दरख्त और हिंदू में पीपल का दरख्त वगैरह वगैरह, देखें जितनी चीज़ें, शिर्क के जितने मज़ाहिर हैं, शिर्क के जितनी शक्लें हैं, उन तमाम शक्लों को अगर आप बगौर मुताला करोगे तो उनकी असल जाकर आपको मिलेगी गैर मुस्लिमों के यहाँ, ये हिंदुओं के यहाँ, बूजियों के यहाँ, मजूसियों के यहाँ वगैरह वगैरह। इन तमाम के यहाँ आपको उसकी असल मिल जाएगी। जो भी आज मुसलमानों के यहाँ शिर्क के नाम पर शिर्क के मज़ाहिर दिख रहे हैं, हालांकि वो अक़ीदत के नाम पर करते हैं, बुज़ुर्गान की मोहब्बत और उनकी ताज़ीम के नाम पर करते हैं, उन्हें अल्लाह का मुक़र्रब समझकर अपनी गुत्थी को सुलझाने के लिए और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। जो सरासर वाज़ेह तौर पर शिर्क है, इसकी तौबा किए बगैर अगर इंसान मर जाए तो उसको हमेशा के लिए जहन्नम है, अल-इयाज़ु बिल्लाह। मेरे भाई दोस्तों, हदीस सुने। वो कहते हैं कि यहाँ तक तो गुफ्तगू हो गई और ये गुफ्तगू तमहीदी है। आगे कहते हैं फमररना बेसिदरतिन, तो हम भी एक बैरी के दरख्त के पास से हम भी गुजरे, यानी हमारा भी गुजर हुआ। कौन कह रहे हैं? अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि हम सब निकले थे साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अब ये बताया उन्होंने मुशरिकीन का जो अक़ीदा था, जो उनका अमल था। अब वो कह रहे हैं कि जब हम गुजरे रास्ते से तो एक जगह बैरी का हमने दरख्त पाया रास्ते में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में। ज़रा गौर कीजिएगा, यकीन जाने ये एक वाक़या अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, तो आपको शिर्क के जितने अड्डे हैं सारे अड्डों की हकीकत खुल करके सामने आ जाएगी और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन तमाम आमाल के शिरकिया होने में कोई शुबा नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं, तो हमने कहा या रसूल अल्लाह, फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह इजअल लना ज़ात अनवातिन कमा लहुम ज़ात अनवात। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह से मुशरिकीन का एक ज़ात अनवात है, यानी ज़ात अनवात नामी बैरी का दरख्त है जो उनकी निगाहों में बड़ा अजीम है, बाबरकत है, जिसकी
عظمت کو بنیاد بنا کر کے وہ برکت اور تبرک حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی آپ ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے، یعنی ہمیں بھی ایک معبود اللہ کو چھوڑ کر گھڑ کر کے پیش کر دیجئے۔ ہم بھی مشرکین مکہ کی طرح، دیگر مشرکین کی طرح ہم بھی درختوں کے نیچے جا کر کے بیٹھیں، ان سے تبرک حاصل کریں اور ان سے جو ہے اپنی حیات اور اپنی ضروریات کو پیش کریں۔ ہم بھی ان سے ان کی عظمت کا خاص خیال رکھیں اور وہاں جا کر کے اپنے دلوں کی مراد کو پوری کرنے کے لیے وہاں بیٹھیں مجابی بن کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی دوستو، جب یہ گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، انہا السنن، یہی تو گمراہی اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کی گمراہی کا سبب، بنیادی سبب ان کی ہلاکت کا یہی تھا۔ اور آپ کو میں نے دوسرے یا تیسرے درس میں بتایا تھا کہ قوم نوح کی ہلاکت کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ ان کے 5 بڑے بزرگان دین تھے، صالحین تھے، ان صالحین کی غلو میں پڑھ کر کے ان کے مجسمے بنائے اور پھر ان سے جا کر کے اپنی مشکل کشائی حیدر روائی کے لیے ان کے پاس جا کر کے بیٹھتے، مجاوی بن کر کے، وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ آج کل ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے اور آپ نے اور ہم نے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ نے فرمایا اللہ اکبر انہا السنن، اللہ سب سے بڑا ہے، تم لوگوں نے ایسی چیز کا مطالبہ کر دیا۔ یہ تو پچھلی قوموں کی گمراہی کا بنیادی سبب تھا۔ پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، جو سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گئیں اور توحید کا راستہ جو بھول گئیں اور شرک کی دلدل میں جو پھنس گئیں، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ غیر اللہ کی عظمت کو، غیر اللہ کو اتنا عظیم بنا دیا اور پھر اس کی عظمت کو بنیاد بنا کر کے اس سے تبرک لینا شروع کر دیا، تو پھر گمراہ ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو، آگے آپ نے فرمایا کہ قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے بھی وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی، یعنی اسی طرح کی گھٹیا بات، یہ گمراہی والی بات، اسی طرح کی گھٹیا بات، گمراہی والی بات، شرک کے مظاہر کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، تو جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے۔ اور انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے، اور کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ایسا کیجئے کہ جیسے ان کے معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود مقرر کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا قال انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے نادان ہو، بڑے جاہل ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کا دامن جسے مل جائے، توحید جسے سمجھ میں آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم بابرکت شخصیت جسے حاصل ہو، پھر میرے بھائیوں اور دوستوں اسے ادھر ادھر منہ مارنے کی پھر بھی ضرورت پڑے تو یہ نادانی اور جہالت اور احمقانہ فعل نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی اس قوم سے جنہوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح سے ان کے لیے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے، تو کیا کہا تھا؟ تم نہایت ہی نادان ہو، احمق ہو، جاہل قوم ہو۔ میرے بھائی دوستو، آگے آپ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی پچھلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم اپنا طرز زندگی کو ذرا ٹٹولیں، دیکھیں، چیک کریں تو یقیناً پچھلی قوموں نے جو اعمال کیے عقائد کے معاملے میں، خصوصاً جو گری حرکتیں کی، وہ ساری کی ساری حرکتیں، وہ سارے کے سارے اعمال اور افعال آج امت مسلمہ کے اکثر افراد میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو ذرا آپ پھر سے غور کیجئے گا، پڑھیے گا اور سمجھنے کی
कोशिश कीजिएगा। मेरे भाई दोस्तों, इसमें वाकई बड़ा तफसीली गुफ्तगू का मौका है, लेकिन मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अच्छा, अब मैं एक बात और बयान कर दूं और बयान करने के बाद बात ख़त्म कर दूं। आगे वो कहते हैं साहिब किताब कि अम्बिया के दुश्मन हमेशा से रहे। करें ये बात भी हमेशा आप याद रखें कि अल्लाह ताला की ये हिकमत है, अल्लाह ताला की ये हिकमत रही है कि उसने तौहीद की दावत देकर जितने भी नबी और रसूल भेजे, जितने भी नबी और रसूल भेजे, उन अम्बिया और रसूल के दुश्मन भी पैदा फरमाए। ऐसा नहीं हो सकता कि इस धरती पर अच्छे लोग हों और अच्छे लोगों के दुश्मन ना हों। तो अगर तौहीद की बात करते हुए आपका कोई आपसे कोई दुश्मनी निभाए, आपको कोई बुरा भला कहे, तो इस पर आप परेशान ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, फूल हो कांटे ना हो, फूल हो कांटे ना हो, बल्कि आप ये कह लीजिए कांटों के बीच में फूल खिलता है, कांटों की पहरेदारी में फूल खिलता है। तो तौहीद ये एक फूल है और इस फूल के चारों तरफ घने नुकीले कांटे और खारदार खार हैं, उससे फूल घबराता नहीं। और फूल की खुशबू और उसकी जो लताफत है, उसकी क्या नाम है, नुकीलेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस घेरे में रहते हुए भी फूल खिलता भी है और खुशबू बिखेरता भी है, और उधर से गुजरने वाले अपनी आँखों को जिला भी बख्शते हैं, साथ ही साथ और अपनी नाकों के जरिए से अपने आप को वो मुअत्तर भी करते रहते हैं। ये तौहीद की बरकत, जहाँ भी तौहीद होगी उसके अतराफ व जवानिब में रहने और बसने वाले लोग उसकी बरकत से ना चाहते हुए भी महजूज और मुस्तफीद होंगे, क्योंकि तौहीद है ही खिलता हुआ मुअत्तर फूल। मेरे भाई दोस्तों, तो मैं कहता कि जब जितने भी अंबिया और रसूल आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत रही कि उसने उनके दुश्मन भी पैदा फरमा दिए। अल्लाह फरमाता हुआ कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन्न, कि हमने इसी तरह शरीर आदमियों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया। अब देखो, पैगंबरों की अहम दावत क्या थी? बुनियादी नुक्ता ला इलाहा इल्लल्लाह अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, एक अल्लाह की इबादत की दावत, और एक अल्लाह के अलावा जितने माबूदान हैं जिस भी शक्ल में हो, अम्बिया रसूल गुफ्तगू आ चुकी है, उन तमाम की इबादत का इनकार, ये तमाम अम्बिया की दावत का लुब्ब और निचोड़ था। जितने भी अम्बिया आए, हर नबी का, हर पैगंबर का दुश्मन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीर आदमियों को और जिन्नों को बना दिया है। हर आदमी नहीं, जो तौहीद का इनकार करे, यकीन जाने अगर वो इंसानी शक्ल में है तो वो शरीर है, अल्लाह का दुश्मन है। इंसानों की शक्ल में, जिन्नों की शक्ल में, दोनों शक्लों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद के खूगर, तौहीद की दावत देने वालों का दुश्मन बना के रखा है। ये अल्लाह की हिकमत है। तो ये ना सोचिए कि हम तौहीद की दावत तब देंगे जब माहौल साजगार हो जाएंगे, जब तौहीद की दावत कबूल करने वाले लोग हो जाएंगे, जब उसकी मुखालफत करने से दुनिया, ये ऐसा कभी न था, न है, न कभी होगा। तौहीद की दावत देते रहें। जिनके मुक़द्दर में होगा, जिनके दिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुन लेगा, उनके दिलों में ये नेमत, अनमोल नेमत दौलत डाल देगा। जिनके मुक़द्दर में नहीं होगा, जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी होगी ज़ातों की गुमराही की, तारीकी की, तो फिर ऐसे लोग उसका इनकार भी करेंगे, उसकी मुखालफत भी करेंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया कि ये दुश्मन बनाया है, कि जो दुश्मन हैं ये एक दूसरे को मुलम्मस दार बातें करते हैं, खूब चिकनी चिपड़ी बातें करेंगे, खूब जो है सुनहरे सुनहरे ख्वाब दिखलाएंगे और खूब इधर उधर की बातें करेंगे, जिससे लोगों को
جس سے لوگوں کو فریب دے سکیں، لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جو شریر قسم کے انسان اور جو جنات ہوتے ہیں، وہ تمام انبیاء و رسول کے جو دشمن تھے، وہ ملمہ سازی کرتے ہیں، باتوں کو بڑھا چڑھا کر کے، اس کو اچھا بنا بنا کر کے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان جو ہے لوگوں کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور یہ مزین کیوں کرتا ہے؟ تاکہ انہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر سکے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، بات آگے نکل رہی ہے۔ آپ دیکھیں، جب کہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تعظیم اس حد تک نہ بجا لاؤ جو اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا نہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے استغاثہ استعانہ نہ کرو، تو لوگ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے کیا بزرگان تھے، صالحین تھے، اولیاء اللہ ہیں، پہنچائے ہیں، اللہ کے بڑے مقرب محبوب ہیں، ان کی عظمت ان کے تقدس پر آ جائے گی، اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ اب یہ چکنی چپڑی باتیں ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں کریں گے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو فریب دینے کے لیے۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی توہین، ان کی تعظیم، ان کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ توحید کے نام پر، اور ان کی عظمت نہیں کرتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی دوستو، ہم جتنے اولیاء اللہ ہیں، جس بھی شکل میں ہوں، آج سے پہلے کیوں ہوں، آج کے ان موجودہ اوقات میں ہوں، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام اللہ کے ولیوں کی ہم تعظیم بھی کرتے ہیں، ہم ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، ان کی محبت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر دعائے رحمت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کی محبت کا انکار کبھی نہیں کر سکتے، ہم ان کی توہین کا اور ان کی بے عزتی کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم اس تاج سے اپنی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس تاج کو اپنی شان سمجھتے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کی توہین تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، البتہ ان کی عظمت اور ان کا تقدس، ان کی محبت، ان کا زہد و تقویٰ، یہ سب کچھ اپنی جگہ مسلم ہے۔ مگر جب بات توحید کی آئے گی تو ہم توحید کے ساتھ ان کو خلط ملط نہیں کرتے، کیونکہ یہ توحید کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اکبریت کا تقاضا ہے، یہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے رسول، جتنے رسول آئے ان تمام رسولوں کی دعوت کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کی تخلیق اور پیدائش کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہم اپنی عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ وہ عرفہ اور بلند اشخاص اور شخصیات ہی کیوں نہ ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر نبی اور رسول کے دشمن رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے، اس کی حکمت رہی ہے، اور یہ جو شریر انسان اور جنات کی جو شکل میں ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے، اپنی دعوت کی قبولیت کو بڑھانے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے باتوں کو گھماتے اور پھراتے ہیں، اس کو چکنی چپڑی گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس پر ان کو طرح طرح سے گھمانے اور پھرانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ انہیں فریب دے سکیں، انہیں دھوکہ دے سکیں، انہیں گمراہ کر سکیں۔ اور ایک بات اور آخری بات جانتے چلیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ بھی توحید سے لوگوں کو پھیرتے ہیں، توحید سے جو لوگ چڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ جاہل ہی ہوتے ہیں، ان میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی علم ہوتا ہے، وہ بھی کتابوں کے قاری ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی کتابوں کا انبار ہوتا ہے، علم کا سمندر ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، دلائل سے مسلح ہوتے ہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے، لیکن ان دلائل سے وہ حق باتوں کو نہیں چنتے، بلکہ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ان دلائل کو سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، کہ جب پیغمبر اور رسول ان کے پاس پہنچے اللہ کی نشانیاں لے کر کے، دلائل اور برہان لے کر کے، تو وہ اپنے علم و لیاقت پر پھولنے لگے، اترانے لگے۔ فرحوا بما عندهم من العلم، جو علم ان کے پاس تھا اس علم پر وہ پھولے نہیں سمائے۔ تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ لوگوں کو انبیاء کی دعوت سے پھیرتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں، انہیں فریب دیتے ہیں، انہیں دھوکے میں ڈالتے ہیں،
وہ لوگ جاہل اکثر نہیں ہوتے، ان میں بہت بڑے بڑے چوٹی کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے پاس دلائل کے انبار ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ بڑی بڑی کتابوں کے پڑھنے اور سمجھنے اور یاد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان کتابوں سے وہ چیز حاصل نہیں کرتے جو چیزیں حاصل کرنی ہے۔ وہ ایسے سمجھیں کہ جیسے سمندر کے اندر تہ میں دو آدمی غوطہ لگاتے ہیں، ایک آدمی سیپی چنتا ہے تاکہ موتی حاصل کر سکے، اور ایک آدمی اندر جا کر کے خاک و خاشاک اٹھا کر کے لے کے آتا ہے، تو اس کے اندر تو وہ بھی جاتا ہے، اندر دونوں جاتے ہیں، ایک سیپیاں لے کر کے آتا ہے جس میں موتیوں کے پانے کا چانس ہے، اور ایک آدمی یوں ہی دیگر چیزیں اٹھا کر کے مٹی اور وغیرہ خاک وغیرہ لے کر کے آتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سمندر کے اندر غوطہ زن ہو کر کے سیپیاں چننا ہے، اور ان سیپیوں سے صرف وہ چیزیں لینی ہے جو ان کے اندر موتیاں ہیں۔ تو کچھ لوگ موتیوں کو چنتے ہیں اور اس کو اپنے گلے کا ہار بناتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف سیپی چنتے ہیں، موتی ہو یا نہ ہو اس سے قطعی نظر، پھر اس کا گلے کا ہار بنا کر کے خود بھی پہنتے ہیں، دوسروں کو پہناتے ہیں، جس سے زینت نہیں آتی بلکہ اس سے ان کی احمقانہ اور نادانی اور جہالت بالکل کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ چند باتیں ایسے کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر کھرا اترنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں شرک کی مذمت، اس کی قباحت و شناعت کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق دے۔ شرک کے جتنے مظاہر ہیں، جتنی جھلکیاں ہیں، جتنے آثار ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اس سے بچنے کی بھی توفیق دے، اور اس سے اپنے احباب کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے جاننے والوں کو اور اپنے پوری امت مسلمہ کو بتانے اور اس سے آگاہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ مولا ہمیں توحید کا رسیہ بنا، توحید کا جاننے والا، توحید پر عمل پیرا بنا، اور مولا جب تک رکھ حالت توحید، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر رکھ۔ مولا جب اٹھا تو حالت توحید لا الہ الا اللہ پر اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔